بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 336 صورت نمل آیت نمبر 17 حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک دن سفر پر جا رہے تھے تو اس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی لشکر میں مختلف قسم کے لوگوں کو جمع کیا، جنات کو بھی، انسانوں کو بھی اور پرندوں کو بھی، اور ہر ایک کو پھر تقسیم کیا الگ الگ جماعت اور ٹکڑے اور امیر۔ 100 کی جماعت ہے، 1000 کی جماعت ہے، اس طرح 500 کی ہے، مختلف جماعتیں ہیں، پرندوں کے چھوٹے اور بڑے لشکر اور ان کا امیر۔ تو یہ ایک سفر روان تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ وحشرا، اور اکٹھا کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے سامنے، جنود اس کی لشکر کو، من الجن، وہ جنات میں بھی سے تھے، اور والانس، انسانوں میں بھی سے، والطیر، اور پرندے۔ فہم یوزعون، پھر وہ مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیے گئے، اور ہر ایک جماعت کے اندر اس کا ایک امیر مقرر کیا گیا۔ یہ جماعت جب چلی تو حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ یہ آ پہنچے وادی، چیونٹیوں کی ایک وادی کے اوپر۔ وادی معنی ایک صحرا، ایک میدان جو پہاڑوں کے درمیان میں، جہاں چیونٹیاں زیادہ تھی اور وہاں چیونٹیوں کے گھر اور گھونسلے تھے۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان، یعنی میدہ نہ کر دے، پاؤں نیچے رون نہ رکھے سلیمان، وجنود، اس کی لشکر، وہم لا یشعرون، اور یہ وہ لاشعوری میں کریں گے، یعنی ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی، آپ کو وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے، ظالم نہیں ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پس سلیمان علیہ السلام مسکرا گئے ہنستے ہوئے اس کی بات سے، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، ربی، اے ربا، اوزینی، مجھے توفیق دے دے کہ میں شکر ادا کروں نعمت کا، تیری نعمت کا، التی، وہ نعمت، انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہے اور جو میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے توفیق دے دے کہ میں عمل کروں نیک جو تجھے پسند ہو، وادخلنی، اور مجھے داخل کر دے، برحمتک، اپنی رحمت کے وسیلے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر جب روانہ ہوا اور تقسیم ہوا، فہم یوزعون حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہ پہنچے چمٹیوں کی وادی کے اوپر، تو قالت نملۃ، ایک چمٹی نے کہا، جو ان کی امیر تھی، اور چمٹیوں کا چونکہ یہ ان کے اندر بہت ہی ڈسپلن ہوتی ہے اور بہت منظم ہوتے ہیں، ان کے گھروں کا بھی خاص انتظام، ان کی درشل ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر جو خوراک کا انتظام ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب اور غریب ہوتا ہے۔ یہ خوراک کا انتظام اپنے لیے پہلے سے کرتے ہیں، راستے میں آتے جاتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام بھی یہ کرتی ہیں چمٹیاں، اور ان کا امیر ہوتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ان کے اندر ایک نظم اور ضبط ہوتا ہے۔ تو اس طرح ان کا ذکر ہے، تفسیر عبد الماجد دریابادی کی، اس کے اندر ان کی بڑی تفصیل کا ذکر ہے، اس کو دیکھا جائے۔ یا ایھا النمل، اے چمٹیو، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر، لا یحطمنکم، حطمہ کا معنی میدہ، یعنی پاؤں نیچے کچل نہ ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی لشکر۔ وہم لا یشعرون میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ دلیل ہے نفی علم الغیب، کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ جانتے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں کہ وہ ظالم ہے۔ گویا کہ چمٹیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تعریف کی ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتے، نہ سلیمان نہ اس کی لشکر۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا اس آیت کے اوپر کہ یہ وَنَظِيرُ قَوْلِ سُلَيْمَانَ لِجُنْدِهِ قَوْلُ اللّہ تعالیٰ فی جند محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ چمٹیوں کا، سلیمان علیہ السلام کا جو قول ہے، اس کی مثال چمٹیوں سے جو کہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے نبی علیہ السلام کی لشکر کے بارے میں ہے کہ تم میں سے جب حملہ کرو گے مکے والوں پر، تو اس میں کچھ مرد ہیں مومنین، اور مرد عورتیں ہیں وہ کمزور ہیں، تمہیں ان سے تکلیف پہنچ جائے گی اور تمہیں پتہ نہ ہوگا۔
بغیر علم، وہاں عبارت ہے بغیر علم کے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جند محمد کی تعریف کی ہے، جیسے کہ یہاں چمٹیوں نے حضرت جند سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے چمٹی کا آواز کیسے سن لیا، وہ تو غیب جانتے تھے، یہ بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، اور بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہے اور وہ چمٹیوں کی بات اس نے دور سے سن لی۔ تو تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ 24 نمبر جلد نمبر 24 کے اندر اس آیت کے اوپر لکھتے ہیں کہ لم یسمع سلیمان صوت النمل اصلا، کہ سلیمان علیہ السلام نے چمٹیوں کی بات بالکل نہیں سنی، بلکہ انما فہم بإلہام اللہ تعالی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے یہ جو بات سمجھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چمٹی کی بات کا الہام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں ڈالی کہ چمٹی یہ بات کر رہی ہے، اور سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے اور بڑے خوش ہوئے، یہ نہیں کہ وہ غیب دان تھے۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اس آیت میں تفسیر اتقان میں لکھا ہے کہ اس کے اندر 11 اسباب ہیں، اجناس کلام ہے، اور یہ انتہائی فصیح اور بلیغ کلام ہے، اور اس کی انتہائی فصاحت و بلاغت کے اسباب میں سے ایک حروف ندا یا حرف ندا ہے، اور ایو کا لفظ تخصیص کے لیے ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ہائے تنبیہ ہے، اور اسی طرح منادہ معرف بلام النمل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اس کے اندر امر ہے ادخلوا مساکنکم، اور اس امر کے اندر ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا ذکر بھی ہے۔ لا یحتمنکم سلیمان میں اس میں نہیں کا صیغہ بھی ہے، اور اس کے اندر تحذیر ہے۔ تحذیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈرانا اور بچانا اپنے ساتھیوں کو، اور اسی طرح اس میں ضمیر کے ساتھ اشارہ بھی ہے، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور اس کے اندر عذر کا ذکر بھی ہے، جو کہ وہم لا یشعرون ہے، کہ ان کا عذر پیش کیا ہے کہ وہ سمجھیں گے نہیں ہیں۔ تو مختلف اجناس کلام اس کے اندر ہے، انتہائی فصیح اور بلیغ جملہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو جب چمٹی کی بات بڑی اچھی لگی اور بڑے خوش ہوئے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ما عقل، کتنی ہی سمجھدار ہے، اور ثم قال، پھر سلیمان علیہ السلام نے چمٹیوں سے کہا سلنی، مجھ سے کچھ مانگ، یعنی کچھ سکیم مانگ، میں وقت کا بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، اتنی بڑی حکومت اور سلطنت ہے، تمہارے لیے کوئی سکیم کچھ تجویز کیا جائے، نوکریاں وغیرہ۔ تو چمٹی نے جو سکیم مانگی تو وہ بڑی عجیب اور غریب ہے۔ فقالت، اس نے کہا زدنی رزقی و اجلی، میری روزی بھی بڑھا دے اور میری عمر میں اضافہ فرما دے، یہ 2 سکیم ہیں، اگر تو دے سکتا ہے تو دے دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لا استطیع، میں تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، نہ روزی بڑھا سکتا ہوں نہ عمر بڑھا سکتا ہوں۔ کہا تیرے پاس اور کیا ہے؟ تو ہم گوئے کہ چمٹیوں سے بھی گھٹیا ہے کہ ہم غیروں سے مانگتے ہیں اور غیروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ چمٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام روزی بھی نہیں دے سکتا اور عمر بھی نہیں بڑھا سکتا، 2 ہی تو عام چیزیں ہیں، روزی اور عمر، جب وہ کوئی نہیں دے سکتا تو انسانوں کے سامنے انسان کیوں جھکے؟ اس لیے واقعے کا حاصل یہ نکلا کہ عالم الغیب اللہ ہے، متصرف اللہ ہے، سلامتی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ فتبسم، پس مسکرا گئے سلیمان علیہ السلام، ضاحکاً، اس حال میں کہ ہنستے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ تبسم تو مانا ویسے ہی مسکراہٹ کو کہتے ہیں جس میں آواز نہ ہو، یعنی ہونٹوں کا کھل جانا جس میں دانت نظر آ جائے، اور ضحک کہتے ہیں جس میں آواز بھی ہو۔ تو ایک معنی تو یہ کیا جائے گا کہ پہلے مسکرائے اور پھر ہنس گئے، اور ہنسنا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام ہنستے رہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اتنے ہنسے کہ ان کے دانت نظر آئے۔ اور یا یہ ہے کہ تبسم اس لیے کہا کہ کبھی کبھی تبسم جو ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں تبسم المغضب، کہ وہ غصے کی طرح مسکرائے، تو ضاحکاً کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ وہ خوشی کی وجہ سے ہنسے ہیں، اور ضاحکاً کا معنی سروراً کے ساتھ کیا ہے کہ وہ مسکرائے اس حال میں کہ وہ خوش تھے، من قولہا، اس چمٹی کی بات سے۔ وقال، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرا رب، اوزعنی، اللہ مجھے توفیق دے دے، اوزع کا معنی الہمنی، میرے دل میں ڈال دے اور مجھے توفیق اور طاقت دے دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری اس نعمت کا، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہے، کہ چمٹی کی بات مجھے سمجھا دی، اور کتنی اس نے اچھی بات کی،
کہ سلیمان علیہ السلام لا یشعرون ہے، وہ یہ جانتی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اور دیگر اس کے بہت اچھے گفتگو اور کلام ہوئی۔ وعلیٰ والدیہ، اور میرے ماں باپ پر اللہ تو نے جو رحم کیا، مہربانی کی ہے، میں اس کا بھی شکریہ ادا کروں۔ وانا عملہ، اور یہ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اس بات کی کہ میں عمل کروں صالحاً نیک ترضاہ جو تجھے پسند ہو۔ وادخلنی، اے اللہ مجھے داخل کر دے برحمتک اپنی رحمت کے وسیلے فی عبادک الصالحین اپنے نیک بندوں کے اندر۔